صلوات۔ جن مومنین نے ہماری استدعا کل نہیں سنی ان سے پھر مؤدبانہ گزارش ہے کہ برائے مہربانی اس مجلس میں ویڈیو ریکارڈنگ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ آپ کو یہ تمام مجالس پاک محرم ایسوسی ایشن کے فیس بک اور پی سی این کے فیس بک کے اوپر مل جائیں گی۔ براہ کرم ہمارے ساتھ تعاون کریں، اور میں دوسرے مومنین سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اگر اپنے دائیں یا بائیں کسی مومن کو یہ حرکت کرتے دیکھیں تو براہ کرم اس کو وہیں پہ منع کریں، بجائے اس کے کہ اسکاؤٹ بیس میں لوگوں کو پھلانگتے ہوئے جائیں۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ پیچھے کرو، پیچھے کرو۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین عانی ابو القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل من شرکائکم من یہدی الی الحق قل اللہ یہدی للحق افمن یہدی الی الحق احق ان یہدا ان یتبع ام من لا یہدی الی ان یہدا فما لکم کیف تحکمون۔ صلوات۔ اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ اللہ اکبر۔ سورہ مبارکہ یونس آیت نمبر 35۔ آیت کا ترجمہ تبرکاً سماعت فرمائیں گے۔ قل حل من شرکائکم، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ کیا تمہارے معبودوں میں کوئی ہے جو من یہدی الی الحق، جو حق کی جانب تمہاری رہنمائی کرے۔ قل اللہ یہدی للحق، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ اللہ ہی تو ہے جو حق
کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی ان لا یہدی ان لا یہدا۔ اور اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ کیا ہدایت رکھنے والے زیادہ حقدار نہیں ہیں کہ ان کی اتباع کی جائے ان کی نسبت کے جو خود ابھی ہدایت کے محتاج ہیں۔ فما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ حل فیکم رجل رشید، کیا تمہارے درمیان کوئی سمجھدار نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، میرا محترم سامع، آپ کی عزت اور احترام مجھ ذاکر سے زیادہ ہے، اس لیے کہ معصوم امام نے حسین مولا کو یاد کرنے والوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، من بکا او ابکا او تباکا۔ جو میرے جد حسین پہ روئے یعنی آپ، رلائے یعنی ہم جیسے لوگ، اور جو رونے کی شکل بنائے، یہ ترجمہ سب نے کیا ہے اس لیے میں نے کہہ دیا، ورنہ جب یہ ترجمہ ہم کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شکل، یہ جو میری اور آپ کی شکل ہے، چہرہ ہے، اس کی طرف رہنمائی ہو رہی ہے کہ جو رونے کی شکل بنائے، تو وہ رونے والا، یہ رلانے والا، یہ دونوں اس تیسری بات میں محفوظ تھے۔ تو ترجمہ اب یہ نہیں ہوگا جو رونے کی شکل بنائے، جو روئے، جو رلائے، جو رونے کا ماحول بنائے، یعنی تیسرا عنوان ہے بانی مجلس عزا۔ آپ سامع، پھر ممبر پر ذاکر، اور پھر جس نے رونے کا ماحول بنایا، جس طرح اس مجلس کے لیے پاک محرم ایسوسی ایشن ہر سال سے زیادہ بہتر انتظام، ہر سال بہتری ہوتی آئی ہے، اور اس سال پچھلے سال سے بہتر انتظام محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمیں اور آپ سب کو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ اور تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جو مقام آپ کا ہے وہ ہم دونوں سے زیادہ ہے، یعنی خطیب اور ذاکر سے، اور بانی سے زیادہ احترام معصوم کی نگاہ میں سامع کا ہے، اس لیے کہ آپ نہ میرے محتاج ہیں نہ بانی کے محتاج ہیں۔ آپ تو اکیلے مرثیے کی کتاب کھول کر بیٹھ جائیں تو معصوم آپ کے اوپر سلام بھیج رہے ہیں۔ سیدہ آپ کے لیے اچھے الفاظ یہ کہتی ہیں کہ میں اپنے حسین کے چاہنے والوں اور رونے والوں کو جنت میں لے جانے کی ضامن ہوں۔ آپ کا مقام ہم سے زیادہ ہے۔ سال گزشتہ اس ممبر پر ان ایام میں ہم نے جس موضوع کو گفتگو کا عنوان قرار دیا وہ عقیدہ امامت، اور عقیدہ امامت کے جو ضروری مباحث ہیں، جو بہت ضروری عناوین ہیں، ان میں سے میں اپنی دانش میں یہ سمجھا کہ 20% سے زیادہ بیان نہیں کر پایا۔ ظاہر مصائب کا دورانیہ بھی ہے اور تمہیدی بیان بھی ہوتا ہے، اور درمیان کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ اصلی موضوع پر ہوتی ہے۔ پھر ان 10 دنوں میں آخری 2 دن شدید ہماری کیفیت کربلا کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم مصائب کا بیان زیادہ سننا چاہتے ہیں۔ اس لیے ان محدود اوقات میں 1 گھنٹے کی پابندی میں، مراد میری پابندی کی ہے کہ جو رائج ہے ہمارے یہاں کے اتنی دیر کی گفتگو ہونی ہے، تو 20% بھی عقیدہ امامت پر بات نہیں ہو پائی۔ میں اگر اس سال اور کبھی دوبارہ توفیق ہوئی تو اس مضمون کو لگتا ہے کہ ہمیں چند سالوں تک اس پہ غور کرنا ہوگا۔ سال گزشتہ جو آیت میں نے لی تھی عقیدہ امامت پر، میں اس کی تکرار کر رہا ہوں تاکہ آپ 1 سال پہلے والے اپنے حافظے کو اور یادداشتوں کو میرے ساتھ ملا لیں۔ وہ آیت کریمہ تھی سورہ مبارکہ بقرہ کی 124ویں آیت، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔
اور جب ابراہیم کو ابراہیم کے رب نے آزمایا کچھ کلمات کے ذریعے سے، کچھ آزمائشوں کے ذریعے سے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم اپنے امتحان میں مکمل کامیاب ہوئے۔ اللہ حضرت ابراہیم کی کامیابی کا اعلان کر رہا ہے۔ ابراہیم نے 100 میں سے 100 نمبر لیے، ابراہیم نے مکمل امتحان دیا۔ حضرت ابراہیم نے وہ امتحان کیا دیا تھا، اور کیا ضروری ہے کہ آزمائش لے کر ہی کسی کو عظمت عطا کی جائے؟ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ بغیر آزمائے ہوئے کسی کو مقام نہیں دیتا۔ اللہ جب تک امت پر ثابت نہ کر دے کہ یہی اہل ہے، اللہ جب تک قوم پر ثابت نہ کر دے کہ یہی تمہارا مولا ہے، اس وقت تک اسے مقام پر نہیں بٹھاتا۔ یہ اس کا ہم پہ کرم ہے کہ ہمیں مطمئن کرنا چاہتا ہے۔ میں دوسرے الفاظ میں کہوں، شاید ہم میں سے بہت سے تو اللہ کے کہنے پر ہی مطمئن ہو جاتے ہیں، مگر کچھ اور بھی تو ہمارے درمیان ہیں جنہیں اطمینان دلانے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا طریقہ دیکھیے، صلوات ہدیہ کریں محمد و آل محمد۔ لہذا یاد دلا رہا ہے اللہ کہ وہ وقت کہ جب ابراہیم کا اللہ نے، ابراہیم کے رب نے امتحان لیا، اور ابراہیم اپنے امتحان میں مکمل کامیاب ہوئے۔ اور جب ابراہیم کامیاب ہو گئے تو پروردگار عالم نے ابراہیم کی کامیابی کو یہ عنوان قرار دیا، ابراہیم علیہ السلام کی کامیابی کو یہ عنوان قرار دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اس درجے پر فائز ہوئے جسے امامت کہا جاتا ہے۔ لہذا اعلان ہوا، قال انی جاعلک للناس اماما۔ تم امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ میرے بچوں، جوانوں کے ذہن میں ہے، میں تکرار نہیں کروں گا اس لیے جلدی جلدی بول رہا ہوں تاکہ پچھلا مضمون آپ کے صرف ذہن میں آ جائے۔ تکراری بحث نہیں ہے، اس دفعہ کی جو مطالب اور نکات ہیں وہ پچھلے سال سے زیادہ میرے ذہن میں ہیں۔ اللہ مجھے توفیق عطا فرمائے کہ زیادہ سے زیادہ بیان کر سکوں۔ امتحان حضرت ابراہیم سے 3 طرح کا لیا گیا۔ مال کا امتحان لیا گیا، جان کا امتحان لیا گیا، اولاد کا امتحان لیا گیا۔ انسان کے پاس ان 3 سرمایوں سے زیادہ دولت کوئی نہیں ہوتی۔ یا مال ہوتا ہے، یا مال قربان کرتا ہے جان کے اوپر، یا جان ہوتی ہے، یا جان بھی قربان کر دیتا ہے اولاد کے اوپر۔ ان کے بعد چوتھی کوئی چیز انسان کے پاس نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم نے مال بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، حضرت ابراہیم نے جان بھی اللہ کی راہ میں دے دی۔ یہ آتش نمرود میں کودنا یہ جان دینے کے مترادف ہی تو تھا، یعنی جان ہی تو دے رہے تھے حضرت، توجہ، جان ہی تو دے رہے تھے حضرت ابراہیم، قربان ہو گئے اللہ کی توحید کی خاطر۔ جسے غبال کہتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ یہ ابراہیم نہیں کود رہے تھے، یہ عشق کود رہا تھا۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی۔ عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہی اور عشق آگ میں کود گیا۔ میرے بچوں، جوانوں، ایک جملہ ضرور یہاں پیغام کر لیتے جاؤ۔ کوئی کام اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کام سے عشق نہ ہو۔ جو کام بھی تم کر رہے ہو، پڑھائی کا دورانیہ ہے، روزگار کا حصول ہے، رزق کا حصول ہے، کاروبار کر رہے ہو یا نوکری کر رہے ہو، میں جس ذمہ داری پر بیٹھا ہوں جب تک میں اس سے عشق نہیں کروں گا میرا کام اچھا نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے کاموں سے عشق کرنا ہوگا۔ اور اس مجمع میں بھی آپ کیفیت دیکھ رہے ہوتے ہیں، بعض جگہ تو مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پہلو بدلنے کی جگہ نہیں ہے۔ بدن کو تکلیف ہے مگر روح کو غذا مل رہی ہے۔ صحیح ہے؟ یہ کام بغیر عشق کیسے ممکن ہے؟ یہ بغیر محبت کے، بغیر پیار کے، بغیر عشق کے ممکن ہی نہیں ہے۔ پھر اسی کو اقبال، پھر مجھے اقبال یاد آ گئے، اسی کو اقبال اس انداز سے بیان کرتے ہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، توجہ چاہوں گا، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، عقل کو تنقید سے فرصت نہیں۔ ہاں تو 2 طرح کے لوگ ہو گئے نا، ایک وہ ہو گئے جو ابھی عقل کی وادیوں سے باہر آئے ہی نہیں ہیں، اور ایک وہ ہیں جو عقل کی وادیوں سے نکل کر عشق کی وادی میں داخل ہو چکے ہیں۔ البتہ وہ جو عقل والے لوگ ہیں وہ بھی محترم ہیں، مگر وہ عشق والوں کے برابر نہیں ہے۔ عقل والے ہوں گے کہیں، مگر عشق والوں میں تو ایک نام شہباز قلندر کا ہے۔
عشق والوں میں ایک نام تو حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے، عشق والوں میں ایک نام تو شاہ لطیف بھٹائی کا ہے، خواجہ اجمیری کا ہے، اور یہ کربلا والے عشق والے ہی تو ہیں۔ یہ 72 شو تو ابراہیم علیہ السلام نے مال کی قربانی دی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے جان کی قربانی دی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی قربانی دے دی، گلے پہ چھری چلا دی، انہوں نے کام اپنا مکمل کیا، گلا کٹتا ہوا محسوس کیا، مگر آنکھیں اپنی پٹی لگا کر باندھ لی تھیں، بند کر لی تھیں کہ اس منظر کو میں دیکھ نہیں پاؤں گا۔ یہ بھی عشق ہے کہ یہاں تک تو آئے، پھر عشق میں بھی تو شدت و ضعف ہے، ہر عاشق بھی تو ایک جیسا نہیں ہے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بچے کے گلے پہ چھری چلائی عشق الہی میں، مگر آنکھوں پہ پٹی باندھ کر چلائی، اور ایک بچہ تھا جس کے گلے پہ چھری چلائی حضرت ابراہیم نے، یہ بھی عشق ہے، مگر وہ عشق کیسا تھا جو کربلا میں نظر آیا۔ یہ جو اپنے بچوں کو قربان کرنے کے لیے امام حسین بغیر آنکھوں پہ پٹی باندھ کر لاشیں اٹھا رہے ہیں، جنازے اٹھا رہے ہیں، اور پھر کیفیت یہ ہے کہ ہر جنازے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اور چہرے کا اور رخساروں کی سرخی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور چہرے کا اطمینان بتا رہا ہے کہ کوئی ہے جو کسی کو دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو کسی کو دیکھ رہا ہے، اور پھر آواز دے کر کہتے ہیں ہون علیہ انہ بعین اللہ، یہ مصیبت تو مصیبت رہتی نہیں مجھ پر، اس لیے کہ مجھے یقین ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک عشق کا مرحلہ ہے۔ حضرت ابراہیم نے جب یہ تینوں قربانیاں دے لیں، حضرت ابراہیم نے تو ایک مرتبہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے جواب دیا فَإِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم ہم تمہیں لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، لوگوں کا امام بنانا اللہ کا کام ہے، لوگوں کا ماننا نہ ماننا یہ لوگوں کا کام ہے۔ یہ معیار نہیں ہوگا کہ مان نہیں رہے تو امام کیسا، دنیا مانے یا نہ مانے، اللہ نے جسے امام بنایا ہے وہ امام ہے۔ اب جنہوں نے اللہ کے بنائے ہوئے امام کو مان لیا، ان کی ایک ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس امام کا تعارف تو کروائیں جسے اللہ نے بنایا ہے۔ اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں، یہ مجلسیں اس امام کے تعارف کے لیے سجائی جاتی ہیں جسے اللہ نے امام بنایا ہے۔ حضرت ابراہیم کو اللہ نے امام بنایا، تو یہ حضرت ابراہیم کا بہت بڑا ایک ہنر ہے، ایک ان کی خدمت ہے کہ انہوں نے اللہ سے اس ڈگری کے لیتے ہوئے ایک سوال کر لیا۔ سوال یہ کیا وَمِن ذُرِّيَّتِي، توجہ ہے آپ کی توجہات مجھے اور بہتر چاہیے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری ذریت میں سے، یعنی یہ جو تو نے مجھے امام بنایا میری ذریت میں بھی امام ہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی دعا کو رد نہیں کیا ہے، حضرت ابراہیم کی التجا کو رد نہیں کیا ہے۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ یہ دعا رد ہوئی ہے یا قبول ہوئی ہے؟ بولیے بھائی، یہ حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا تھا کیا میری ذریت میں بھی امامت ہے؟ تو حضرت احدیت نے، اللہ نے جواب دیا لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں جو امام تھے نا، ان میں ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام علی ہے۔ تو فوراً تسلی دی کہ ہاں یقین رکھو، حوصلہ رکھو، یہ میرا عہدہ امامت ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچے گا، جو اہل ہیں ان تک پہنچے گا۔ عزیزو، ایک لفظ ظلم، ظالمین، لا ینال عہد الظالمین، یہ ایک الظالمین کا ایک لفظ ہے نا، ایک لفظ ہے نا، پورا جملہ تو نہیں ہے نا۔ اس ایک لفظ نے حدود اربع، معیار، کسوٹی، پیمانہ، اور
یہ طے کر دیا کہ کون اللہ کی جانب سے نمائندہ بنتا ہے اور کون ہے جسے آپ اللہ کی جانب سے تسلی سے مان لیں کہ وہ نمائندہ نہیں ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے نام لینے کی؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے نام لینے کی؟ نام تو وہاں لیے جاتے ہیں کہ جہاں زمانے تک بات رہے، جہاں زمانوں میں بات جانی ہے، وہ نام کیوں لینا ہے؟ آج یہ امام ہے، کل کوئی اور امام ہوگا، پرسوں تیسرا امام ہوگا، پھر چوتھا امام ہوگا۔ تم امام ڈھونڈو اس کسوٹی پر کہ بس امام وہ ہوگا جو ظالم نہیں ہوگا۔ امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ ظالم نہ ہو۔ تو اللہ کی جانب سے جو ایک معیار دیا گیا وہ ہے ظلم، کہ ظلم کا حامل کبھی بھی تمہاری امامت نہیں کرے گا۔ یہ عقیدہ امامت میں جن آیات سے ہم استفادہ کرتے ہیں ان آیات میں سے ایک آیت ہے، اور میں جس آیت کو اسی مضمون میں دوسری آیات جو ہیں ان میں سے جس آیت کو عنوان قرار دے کر آج دوسری مرتبہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں بھی اللہ یہی معیار بیان فرما رہا ہے۔ جو ہدایت یافتہ ہوں کیا وہ اس مقام کے حامل ہیں کہ جن کی اتباع کی جائے، یا وہ جو ابھی محتاج ہدایت ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیسے تم دونوں کو برابر قرار دے رہے ہو؟ تو معیار ایک یہ ہے۔ ظلم، آپ کی توجہات چاہوں گا، ظلم وہ عنوان ہے اللہ کی جانب سے جو موضوع امامت میں اساسی اور بنیادی عنوان ہے۔ ظلم کے 4 اسباب ہیں، 4 سبب قرار پاتے ہیں، 4 باتیں سبب قرار پاتی ہیں جن کی وجہ سے کوئی ظلم کرتا ہے۔ سب سے پہلا حسد، تھکے ہوئے تو نہیں ہیں؟ سب سے پہلا حسد، پھر غضب، پھر ہرس، پھر شہوت۔ توجہ، ظالم ان 4 موضوعات کی وجہ سے ظالم قرار پاتا ہے۔ ظالم ان 4 باتوں کی وجہ سے ظلم کرتا ہے۔ حسد، بولیے، غضب، ہرس، شہوت، یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ظلم ہوتا ہے۔ حسد، ابھی عرض کرتا ہوں۔ غضب، غصہ، غصہ ظلم کا مقدمہ ہوا کرتا ہے۔ غصہ شدید ہو جائے تو ظلم ہو جاتا ہے۔ توجہ، البتہ جن کے ہاں عصمت پائی جاتی ہو ان کا غصہ معیار ہے، میرا اور آپ کا غصہ معیار نہیں ہے۔ یعنی غصہ، اچھا دیکھیے، حسد فطری نہیں ہے، ذرا توجہ بڑھائیے گا، حسد فطری نہیں ہے، حسد کرنا فطرت نہیں ہے، مگر غصہ فطرت ہے۔ اس موضوع پر پھر کبھی تفصیل سے بات ہو، لیکن بات آئی ہے تو میں یہیں اس مسئلے کو روشن رکھوں۔ جی، ہرس فطرت نہیں ہے، ہرس فطرت نہیں ہے، شہوت فطرت نہیں ہے، لیکن غصہ فطرت کے اندر آتا ہے، جس کے لیے پھر ائمہ معصومین نے ہمیں رہنمائی فراہم کی کہ ہمارا غصہ، جب کسی سے سرکار نے فرمایا نا کہ اکتب ما اقول، جو میں بولا کروں وہ لکھ لیا کرو۔ سرکار کی محفل میں صحابہ کرام تشریف فرمائے تو آپ نے اپنے اصحاب میں سے سب سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو میں بولا کروں اسے لکھ لیا کرو۔ تو لکھنے والے سرکار کی محفل میں چند شخصیات ہوتی تھیں، کچھ لوگ خاص طور پر لکھنے والے ہوتے تھے، اور ان لکھنے والوں میں ایک سب سے بڑا نام مولا علی کا ہے۔ لہٰذا صلح حدیبیہ مولا علی لکھ رہے ہیں، بہت سے بادشاہوں کو خط مولا علی لکھ رہے ہیں۔ 10 لوگ تھے جو نبی مکرم کی، صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد، جو مولا نبی کے اقوال کو اور آپ کے ملفوظات کو اور آپ کے فرامین کو لکھ لیا کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا اکتب ما اقول، لکھ لیا کرو جو میں بولتا ہوں۔ تو ان میں سے ایک شخصیت کی آواز آئی، ان میں سے ایک صحابی محترم کی آواز آئی، اکتب فی الغضب والرضا، جو آپ خوشی کی کیفیت میں اور رضامندی کی کیفیت میں فرمائیں وہ بھی لکھ لوں، اور جو آپ غصے میں فرمائیں وہ بھی لکھ لوں۔
تو سرکار دو جہاں نے بے ساختہ ارشاد فرمایا ما اقولو الا الحق، میں بولتا ہی نہیں ہوں سوائے حق بولنے کے. صلوات ہدیہ کریں نبی کے ذات پر. تو تو یہ بحث پھر کسی اور موقع کے لیے. مجھے اجازت دیجئے کہ ہم اصلی مضمون سے دور ہونے کا خوف ہے. 4 باتیں ہیں کہ جو ظلم کا سبب بن سکتی ہیں. سب سے پہلا حسد. میرے محترم، خاص طور پہ میں اپنے بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں کہ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا شکار اپنے آپ بھی نقصان میں رہتا ہے، خود کو بھی نقصان پہنچاتا ہے اور سامنے والے کو بھی اس سے نقصان ہو سکتا ہے. حسد کی تعریف کرنا چاہوں گا. تھوڑی گردن ہلائیے. حسد کی تعریف کرنا چاہ رہا ہوں. حسد کی تعریف یہ ہے کہ مستحق نعمت سے آرزوئے زوال نعمت. توجہ کر لی؟ جس کا حق تھا کہ اسے وہ چیز ملتی، جسے اس کا حق مل چکا ہے، جس کے پاس وہ چیز ہے کہ جو اسی کی ہونی چاہیے، اسی کی ہے، اسی کو ملنی چاہیے تھی، مستحق نعمت سے آرزوئے زوال نعمت، اسے حسد کہا جاتا ہے. یہ جو کیفیت ہے، اچھا آپ کیونکہ تھوڑا سا درسی گفتگو میں آ چکے ہیں تو مجھے آپ کو ذرا مجلسی مزاج میں بھی برقرار رکھنا ہے. میں آپ کو دیکھ بھی رہا ہوں، آپ کی توجہ کا بھی میں ممنون ہوں، آپ کی توجہات بھرپور ہیں، اس کا میں احسان مند ہوں. جی یہ جو مستحق نعمت سے آرزوئے زوال نعمت حسد کہلاتا ہے، تو ہم تو اس امام کو ڈھونڈنے چلے ہیں جس کے ہاں یہ چیز نہ پائی جاتی ہو جو ظلم کا سبب ہے. بھائی کسی کے مکان سے وہ کیوں حسد کرے جو مولود کعبہ ہو؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. بڑا مکان ہے صاحب ان کے، بڑا مکان ہے صاحب. مکان دیکھ دیکھ کر انہیں گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ اس نے اتنا اچھا گھر کیوں بنا لیا، اور کسی طرح ان کا گھر ٹوٹے اور جلے اور ختم ہو جائے. یہ جو آرزو ہے مستحق نعمت سے آرزوئے زوال نعمت حسد ہے. وہ کسی کی زمینداری سے کیوں حسد کرے گا جو خود بو تراب ہو؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. توجہ کر رہے ہیں آپ حضرات؟ جی اب یہاں پر اب آپ کی توجہات ذرا بہتر ہوئی ہیں تو میں ایک جملہ پھر تکرار کر رہا ہوں. مستحق نعمت سے آرزوئے زوال نعمت حسد. وہ کوئی اور حسد کرے گا ان لوگوں سے جو حسین ہے. وہ کسی حسین سے کیا آرزوئے زوال نعمت کی آرزوئے زوال نعمت کا سوچے، آرزو کرے کہ اس سے یہ نعمت حسن زائل ہو جائے جو خود وجہ اللہ ہو. توجہ کر لیا آپ نے؟ الحمدللہ مضمون میرا آپ کے ہاتھ میں ہے. حسد کچھ آثار بھی رکھتا ہے. مثلا میں یہ جاننا چاہوں کہ میں کسی سے حسد تو نہیں کرتا، تو اس کے کچھ نتیجے ہیں، کچھ آثار ہیں، کچھ علامتیں ہیں، پتہ چل جائے گا کہ میں حسد کرتا ہوں. ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ حسد کرنے والا کسی کی خوبیوں کو، کسی کے فضائل کو پسند نہیں کرتا، دل چھوٹا کرنے لگتا ہے. اب میں تو کسی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. کچھ تو مرید ہیں جو اپنے پیر کی کمزوریوں کو کسی مولا کے کمالات کے اوپر حسد کر رہے ہوتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں آپ؟
تو یہاں بہت روشن بات، ایک تو وہ کسی کی خوبیوں کو، کسی کے کمالات کو اور کسی کے فضائل کو برداشت نہیں کرتا، غصہ آتا ہے اسے۔ حسد کرنے والے کی ایک نشانی ہے اسے غصہ بار بار آتا ہے۔ حسد کرنے والے کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ تکبر کرتا ہے۔ اچھا کیسے اس بیماری سے بچیں؟ جی علی والوں میں تو یہ بیماری ہونی نہیں چاہیے، اہل بیت والوں میں تو یہ بیماری ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ اہل بیت اس بیماری سے متاثر ہوئے ہیں، سب سے زیادہ اہل بیت کو اس بیماری نے تکلیف پہنچائی ہے۔ تو اہل بیت کے چاہنے والے تو حسد کر ہی نہیں سکتے ایک دوسرے سے، بلکہ جب دیکھیں کسی کے اندر کوئی کمال اور کوئی عظمت اور کوئی اس کے اندر ترقی، تو سید الساجدین کے ماننے والے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اس لیے کہ امام کو ساجدین کا سید اور سجاد، کثرت سے سجدہ کرنے والا۔ ساجد اور سجاد میں فرق ہے، ساجد اور سجاد میں فرق ہے۔ امام کا لقب ہے سجاد، جو کثرت سے سجدہ کرتا ہو۔ امام کثرت سے سجدہ اس لیے کرتے تھے کہ حضرت کو جب علم ہوتا تھا کہ اللہ نے کسی کو نعمت عطا کی ہے تو اسے معلوم ہو یا نہ ہو، امام سجدہ شکر ادا کرتے تھے کہ یا اللہ تو نے کسی کو خوشحال بنا دیا۔ اس لیے اہل بیت کے چاہنے والے تو اس بیماری کا شکار ہو نہیں سکتے جسے حسد کہا جاتا ہے۔ اور اس بیماری سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس بیماری سے بچنے کے کم سے کم 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اور بھی علماء اخلاق نے، جو میں گفتگو کر رہا ہوں یہ علماء اخلاق کی، عارفوں کی گفتگو ہے، میں تو سنی سنائی بتا رہا ہوں، میں خود عارف یا کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، مگر یہ جو گفتگو اس وقت میں کر رہا ہوں یہ آیت اللہ خمینی نے چہل حدیث میں کی ہے، یہ آیت اللہ دستغیب نے اپنے ملفوظات میں کی ہے، یہ عرفاء نے، آیت اللہ بہجت نے، سید علی قاضی طباطبائی نے، سید مرتضیٰ کشمیری نے، جو اللہ کے ولی لوگ گزرے ہیں نا، بڑے بڑے لوگ، صاحبان کرامت لوگ، جی جو ابھی بھی چند شخصیات ہیں عراق، ایران میں، پاکستان میں بھی ایسے لوگ ملتے نہیں ہیں، انہیں ڈھونڈنا پڑتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھتے ہیں، یہ اپنی ملاقاتیں کم رکھتے ہیں، انہیں ایک اور انداز سے زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں نے جو باتیں کی ہیں، لکھا ہے، وہ یہ کچھ گفتگو میں وہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو کیسے اپنے آپ کو حسد سے بچائیں، کیا کریں کہ حسد سے محفوظ رہیں، کیسے اس بیماری سے نجات ملے گی؟ آپ مجھ سے خفا نہ ہوئیے گا، مجھے برداشت فرمائیے گا۔ وہ جس اس بیماری سے بچنے کا ایک طریقہ 2-3 طریقے بتا رہا ہوں۔ ایک طریقہ اس بیماری سے بچنے کا یہ ہے کہ وسعت قلبی کی مشق کی جائے، برداشت کی اور سیاہ صدر کی مشق کی جائے، چاہے کچھ عرصے کے لیے دکھاوے کو ہی صحیح، دوسرے کی خوشی میں خوش ہو کر دکھایا جائے، جسے عرفاء کہتے ہیں ان لم تکن حلیمن فتحلم۔ عرفاء کہتے ہیں کہ اس حدیث پہ عمل کرو، اگر تم حلیم، بردبار، تحمل مزاج نہیں بھی ہو تو بردباری کا مظاہرہ کر کے دکھاؤ۔ جب 1-2 مرتبہ تم بردباری کا مظاہرہ کر کے دکھاؤ گے تو بردباری میں تمہیں ذائقہ آئے گا۔ جیسے زبان کے چٹخارے ہوتے ہیں ایسے روح کی بھی غذائیں ہوتی ہیں، اور پھر روح جب غذا پانے لگتی ہے اور اس غذا سے اسے صحت ملنے لگتی ہے تو روح اسی غذا کو بار بار طلب کرتی ہے۔ روح کو جن غذاؤں کی ضرورت ہے، توجہ چاہوں گا، ان میں سے ایک ہے تحمل مزاجی، وسعت قلبی، سعہ صدر، برداشت اور کسی کی خوشی میں خوش ہونا۔ دوسرا طریقہ، اپنے دین کو مضبوط کیا جائے، دینداری کو مضبوط کیا جائے، اپنے مذہب کو مضبوط کیا جائے۔ اور تیسرا طریقہ، ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا جائے، توجہ، جن کے ہاں سیاہ صدر پایا جاتا ہے، جن کے ہاں تحمل مزاجی پائی جاتی ہے، جو دوسروں کی خوشی میں بڑھ چڑھ کر حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں سے ملاقات کی جائے۔ میرے بھائی 2 گھنٹے تک اگر گلاب بیچنے والے کی تکے پہ بیٹھیں تو 4 گھنٹے تک ہمارے اندر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے۔ انسان فطری طور پر اثر کو قبول کرتا ہے۔ ہم ان لوگوں سے دوستی کیوں نہ کر لیں جو بڑے لوگ ہیں، صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ یہ جو حسد ہے، کیونکہ پہلا سبب ہے ظلم کا، پہلا سبب معاشرے میں ظلم جس کی وجہ سے ہوتا ہے
وہ پہلا سبب اس کا حسد ہے. اس کی ایک ہسٹری بھی ہے، حسد کی ایک تاریخ بھی ہے. جی حسد کی تاریخ بیان کرنے جا رہا ہوں. حسد کی تاریخ میں پہلا حسد، پہلی مرتبہ حسد قابیل کو حابیل علیہ السلام سے ہوا. یعنی بھائی کو بھائی سے حسد ہوا. اب ممبر کی اپنی ایک زبان ہوتی ہے، مجھے اس کا بھی احساس ہے، اور اگر میں مطلب بیان نہ کروں تو اس پر بھی دکھ ہوگا. لہذا ایک اخلاقی پیغام ہے، اس لیے میں دیتا ہوا ضرور گزروں گا. کیونکہ حابیل کی اہلیہ خوبرو تھیں تو انہیں حسد اس بات پر تھا کہ ان کی اہلیہ ایسی کیوں ہیں. میں بہت جلدی سے گزر گیا ہوں، مجھے معلوم ہے ممبر کی زبان نہیں ہے یہ، اور ممبر کا موضوع نہیں ہے یہ. ممبر کا اپنا ادب ہے، اپنی تہذیب ہے، مگر علت تو پتہ چلے کہ مشکل کیا تھی، مسئلہ کہاں تھا. جی تو میرے بچوں جوانوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، بلکہ پوری قوم کے، خاص طور پر ان لوگوں سے جنہیں اللہ نے اچھا بنایا ہے. یوں تو اللہ کا کرم ایسا ہے کہ بدصورت بھی آئینے کے سامنے کہتا ہے مجھ سے زیادہ کوئی حسین ہی نہیں ہے. جی 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 یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہر ایک کو مطمئن کیا ہے. جی ہر شخص اپنی خوبیوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بس یہی اللہ چاہتا ہے کہ جیسے آئینہ تم سے اچھی بات کر رہا ہے نا، تم بھی کسی کے آئینے بن جاؤ. تو یہ وجہ تھی قابیل کو حضرت حابیل سے حسد کی، یہ وجہ تھی. تو یہ جو حسن ہے نا، ایک جملہ ضرور کہوں گا، جو صاحبان حسن لوگ ہیں ان سے ایک بات ضرور کروں گا. یہ جو حسن ہے نا، یہ آزمائشوں کا ذریعہ ہے، یہ امتحانوں کا ذریعہ ہے، یہ مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. ہوشیار رہو، سمجھدار رہو، کہیں اللہ کی عطا تمہیں معصیت کی طرف نہ لے جائے. مار دیا بھائی نے بھائی کو صرف اسی بنیاد پر، صرف اسی حسد اور اسی جلن میں. یہ عجیب منظر تھا. دوسرا حسد ہوا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو حضرت یوسف کے ساتھ، اور اس کا سبب یہ تھا، آپ کی توجہات کا ممنون ہوں، اس کا سبب یہ تھا کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف سے پیار زیادہ کرتے تھے، زیادہ محبت کرتے تھے حضرت یوسف سے حضرت یعقوب علیہ السلام. جس کے 3 سبب لکھے ہیں کیوں پیار کرتے تھے بھائی. اور بھی تو بیٹے تھے، اور بھی تو بچے تھے. خود حضرت یوسف سے حضرت یعقوب کا پیار، پہلا سبب تو یہ تھا کہ وہ کم سن تھے اور بن ماں کے تھے. ماں نہیں تھی. ماں جس کی نہ ہو اور گھر کا بڑا اسے دیکھ رہا ہو، کم سنی میں بھی ہو، تو پھر گھر کے بڑوں کا تقاضا بنتا ہے کہ اس کے طرف ان کی رغبت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا سبب حضرت یوسف سے پیار کرنے کا ان کا حسن تھا. حسین تھے، قیمتی تھے، سارے بچوں میں خوبصورت تھے. اور تیسرا سبب یہ تھا، توجہ چاہوں گا، کہ وہ نبی تھے. اب یہ حضرت نبی اور غیر نبی کو برابر کیسے؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد. تو بیٹے تو سب ہیں، مگر یہ بیٹا وہ بیٹا ہے جو نبی بھی ہے. لہذا حضرت یعقوب کا پیار بنتا تھا حضرت یوسف کے ساتھ، لہذا پیار ان کے ساتھ وہ کرتے تھے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھائیوں نے حسد کرنا شروع کر دیا. اور جب حضرت یوسف نے خواب دیکھا تو حضرت یعقوب نے فرمایا لا تقصص یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 5. اے میرے لال، اپنے اس خواب کو، خواب کیا دیکھا تھا؟ انی رأیت 11 کوكبا ورأیتهم والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. حضرت یوسف نے بتایا کہ بابا میں نے خواب دیکھا ہے کہ مجھے 11 ستارے سجدہ کر رہے ہیں اور چاند اور سورج بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں. میں نے خواب دیکھا ہے. اب یہ خواب در حقیقت حضرت یوسف کی نبوت کا اعلان تھا. حضرت یوسف کو پیغام تھا کہ ہم اسے مقام نبوت کا دینے والے ہیں. تو حضرت یعقوب نے فوراً کیا فرمایا؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکید لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین. اے میرے لال، اے میرے یوسف، اپنا یہ خواب بھائیوں کے سامنے بیان مت کرنا، اس لیے کہ پھر وہ سازشیں کریں گے اور وہ اپنی سازشوں کا شکار ہو کے تمہیں نقصان پہنچائیں گے.
اور نقصان اس لیے پہنچائیں گے کہ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان ہی ان لوگوں سے کام لیتا ہے جن کے ہاں حسد پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ تم سے حسد کریں گے، پھر شیطان اپنا کام شروع کرے گا۔ ان کے سامنے مت بتانا کہ تم نے کیا خواب دیکھا ہے۔ تو حضرت یعقوب کے بیٹوں نے دوسرے بھائی کے ساتھ حسد کیا، اور کیا نتیجہ نکلا؟ کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف کنویں میں جا رہے ہیں اور جاتے جاتے پکار رہے ہیں، یا اللہ میری مدد کر۔ جبریل امی کو حکم ہوا اللہ کا کہ جاؤ یوسف کو جا کر بچاؤ۔ جبریل امی کہتے ہیں کہ مجھے اتنی تاخیر ہوئی کہ یوسف کی پنڈلیوں تک پیر پانی میں گئے تھے، کہ ایک مرتبہ جا کر میں نے زمین کے اندر رکھے ہوئے پتھر کو حکم دیا اور وہ اوپر آیا، اور حضرت یوسف اس پتھر پہ بیٹھے ہوئے پانی سے اوپر آ گئے۔ توجہ، تو میں نے حضرت یوسف کا یہ روایت بڑی حسین ہے، جب انہیں دیکھا نا جبریل کو، کہا تم کون ہو؟ کہا میں اللہ کی طرف سے آپ کی مدد کرنے آیا ہوں۔ آپ اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں؟ حضرت یوسف نے فرمایا ہاں میں اللہ سے مدد مانگ رہا ہوں کہ اس کنویں سے مجھے نجات مل جائے، اس آزمائش سے مجھے نجات مل جائے۔ تو حضرت جبریل امی علیہ السلام نے فرمایا اپنا ہاتھ پھیلا کے دیکھو، تمہارے ہاتھ میں اللہ نے رمز اور راز رکھے ہیں، تم ان رازوں تک پہنچ جاؤ تو ہمیشہ نجات یافتہ رہو گے۔ فرمانے لگے میرے ہاتھ میں، اپنا ہاتھ پھیلا کے دیکھا، فرمایا میرے ہاتھ میں کیا رمز رکھے ہیں؟ فرمایا غور سے دیکھو، 5 انگلیاں ہیں، 14 پوروے ہیں۔ بھائی صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر۔ بھائی بعد میں گن لیجئے گا، میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھ لیں محمد و آل محمد، اور بلند صلوات نبی کی ذات پر۔ اس طرح تاریخ حسد میں یہ حسد کا دوسرا ظلم تھا جو حضرت یوسف کے ساتھ ہوا۔ اور تاریخ حسد میں تیسرا ظلم بتاؤں؟ سورہ مبارکہ نساء آیت نمبر 54، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما۔ اور ہم نے، توجہ، اور کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے، اور ہم نے آل ابراہیم کو کتاب بھی دی ہے، نبوت یعنی حکمت بھی دی ہے، ملک عظیم یعنی امامت بھی دی ہے۔ ہم نے آل ابراہیم کو 3 نعمتیں دی ہیں، کتاب اس گھر میں اتاری ہے، نبوت اس گھر میں رکھی ہے، امامت اس گھر میں رکھی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو ان لوگوں سے حسد کرتے ہیں جنہیں ہم نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے۔ یہ آیت جب مولا کائنات کے سامنے ایک صحابی محترم نے پڑھ کر سنائی اور کہا یا علی اس کی تفسیر بیان فرمائیں، مولا نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ہم ہی تو وہ ہیں جن سے امت میں بعض لوگوں کو حسد ہوتا ہے۔ مسئلہ روشن ہو گیا میرے بچوں پر۔ یہ مولا علی کے ساتھ کیا ہوا، یہ سیدہ کے ساتھ کیا ہوا، یہ امام حسن کے جنازے پہ تیر کیوں برسے، یہ کربلا میں حسین کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر امام زین العابدین کو کہاں لے جایا گیا، پھر امام محمد باقر کو زہر کیوں دیا گیا، پھر امام جعفر صادق کو زہر سے کیوں شہید کیا گیا، پھر امام موسیٰ کاظم کو 14 سال اسیر رکھا گیا، پھر امام رضا کے ساتھ مرو میں خراسان میں کیا ظلم ہوا، پھر امام محمد تقی کو زہر سے مارا گیا، پھر امام علی نقی علیہ السلام کو تنہائی میں ان کے گھر کو آگ لگائی گئی، ان کے مصلے کو نماز کی حالت میں ان کے نیچے سے کھینچا گیا، پھر یہ امام عسکری کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سارے ظلم حسد کی بنیاد پر تھے، اور جن سے حسد ہوتا ہے پھر حسد کرنے والا اپنی مکمل طاقت اور توانائی اور ایک غلطی پر دوسری غلطی کرتا ہے، ایک ظلم پر دوسرا ظلم کرتا ہے، اور یہاں تک کہ اتنا شدید ظلم ہو جاتا ہے کہ مظلوم حسین سامنے آتے ہیں۔ میں نے آپ سے ایک لفظ کہا، حسد
بغض، غضب اور شہوت، یہ چار چیزیں ہیں جو ظلم کرواتی ہیں۔ جب کربلا کے میدان میں امام حسین نے لشکر یزیدی سے سوال کیا، ام علی شریعت غیرتھا، کیا میں نے شریعت محمدی کو بدلا ہے؟ ام علی سنت بدلتھا، کیا میں نے سنت مصطفیٰ کو بدل ڈالا؟ ام علی دماء سبقتھا، کیا میں نے کوئی خون ناحق بہایا ہے؟ جب امام نے یہ تین سوال کیے تو فرمایا پھر مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو؟ میں نے نہ شریعت بدلی ہے، نہ میں نے سنت بدلی ہے، نہ میں نے خون ناحق بہایا ہے، پھر تم اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین کیوں کرنا چاہتے ہو؟ پھر کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو؟ تو یزیدی سپاہیوں میں سے ایک سپاہی گھوڑے کی پشت پہ کھڑا ہو گیا اور کھڑے ہو کر تاکہ امام سے بات کر سکے، مجمع اس طرف تھا، امام تنہا کھڑے تھے، بلند ہو کر کہنے لگا بغضا لابیک، تمہارے بابا علی کے بغض میں تمہیں مارنے آئے۔ جی، حسد، بغض، غضب، شہوت، آپ ڈھونڈتے رہیے، میں نے آپ کو فارمولہ قاعدہ دے دیا، آپ ڈھونڈتے رہیے کس کس نے کہاں کہاں ظلم کیا ہے، ان چاروں بیماریوں میں سے کسی ایک کا شکار ہوگا وہ۔ بغضا لابیک، اے حسین ہم تمہیں کربلا میں مارنے آئے ہیں تمہارے بابا کے بغض میں۔ امام حسین کو مارنے والے، شہید کرنے والے دو طرح کے لوگ تھے، ایک حب دنیا کے بیمار اور ایک بغض علی کے بیمار۔ کوفے والے حب دنیا کے بیمار تھے، پیسہ چاہیے تھا انہیں، دولت چاہیے تھی انہیں، اور شام والے بغض علی کے بیمار تھے، ان کے ذہنوں میں علی کا بغض تھا۔ عزیزو، ان مجلسوں کے انعقاد پر، ان جلوسوں کے برپائی پر امت کو ہمارا احسان ماننا چاہیے، مسلمانوں کو، امت نبوی کو ہمارا احسان ماننا چاہیے۔ اگر یہ مجلسیں نہ ہوں، اگر یہ جلوس نہ ہوں، اگر یہ کالے کپڑے اور ماتم نہ ہو تو سارا ماحول ان بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہر سال کربلا کی یاد میں محرم کی پہلی سے 10 تک جمع ہو جاؤ اور آ جاؤ، ان 10 دنوں کے لیے اپنے آپ کو پلٹاؤ اس ماحول میں جو ماحول حسین چاہتے ہیں۔ میرا کوئی چاہنے والا ان بیماریوں کا شکار نہ ہو، اور اللہ امام بھی انہیں بناتا ہے کہ جس کے ہاں ظلم نہ ہو، اور ظلم کے اسباب یہ ہیں، اور یہ ان اسباب سے مبرہ ہیں، اللہ نے انہیں معصوم قرار دیا ہے۔ وہ گھرانہ جو امت کی رہنمائی کے لیے مقرر کیا گیا، جو امت کی خیر خواہی کے لیے مقرر کیا گیا، وہ گھرانہ جس کو اللہ نے خلق ہی اس لیے کیا کہ لوگوں کو جنت تک لے جاؤ، لوگوں کے کام آؤ، لوگوں کو جنت سے آشنا کرو، انسان بناؤ، وہ نبی کا نواسا جس نبی نے امت کے ان ناہنجاروں پر جس وقت انہیں پکڑ کر لائے کہ جنہوں نے نبی کو اذیتیں پہنچائی تھی، تو فرمایا چھوڑ دو انہیں، اور پھر اللہ سے کہا اللہ انہیں معاف کر دے، انہم لا یعلمون، یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ یہی کیفیت نبی زادوں کی بھی ہے، جگر چاہیے اپنے بھائی کے قاتل کو کھانا کھلانے کے لیے، حوصلہ چاہیے اپنے قاتل کو پانی پلانے کے لیے، جگر چاہیے پھوپھی زینب کے سر سے چادر اتارنے والے کو گھوڑا دینے کے لیے۔ یہ کیا لوگ ہیں، یہ کس معیار کے لوگ ہیں کہ جب قاتل علی اکبر کو حضرت امام سجاد نے کھانا کھلا دیا، پانی پلا دیا، جاتے ہوئے گھوڑا بھی دے دیا، تو وہ 2 قدم آگے گیا، نقاب لگائی ہوئی تھی، پلٹ کر واپس آیا اور کہنے لگا آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ اس وقت امام سجاد کی حالت غیر ہوئی اور فرمایا میرے بھائی کا قاتل حسین ابن نمیر ہے، میں اپنے بھائی کے قاتل کو کیسے بھلا دیتا؟ فرق اتنا ہے کل ہم تمہارے مہمان تھے، آج تم ہمارے مہمان ہو۔ اخلاق اہل بیت تو دیکھیے، اہل بیت کا طریقہ حیات تو دیکھیے کہ کیسے زندگی گزارتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام حر کے لشکریوں کو پانی پلا رہے ہیں،
میرے بچوں جوانوں، مجھے اور آپ کو تو اللہ کی بارگاہ میں شکر اوروں سے زیادہ کرنا چاہیے کہ ہم حسین کے چاہنے والے۔ ایک منزل پہلے جب قافلہ رکا ہوا تھا، چلنے لگے تو فرمایا عباس یہاں سے پانی زیادہ ذخیرہ کرو، زیادہ پانی ذخیرہ کرو۔ تو عباس مولا تو مطیع امام تھے۔ ایک اور آواز آئی، اور آواز یہ آئی کہ مولا وہ آگے کی منزل بہت قریب ہے، جتنا پانی ہم نے بھر لیا ہے وہ ہماری آگے کی منزل کے لیے کافی ہے۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ہمیں زیادہ پانی کی ضرورت پڑنے والی ہے، اس منزل سے پہلے ہمیں زیادہ پانی چاہیے۔ اور اس منزل سے پہلے ہور کا لشکر آ کے ملتا ہے جو شدت عطش سے بے حال تھے۔ ہور کے سپاہیوں کو پیاس اتنی شدید لگی ہوئی تھی، حتیٰ ان کے جو گھوڑے تھے نا ان کی زبانیں باہر آ رہی تھیں، اور وہ شدت عطش سے گھوڑے بھی ان کے چلنے کے قابل نہیں تھے۔ امام نے فوراً فرمایا وہ پانی لے آؤ جو میں نے تم سے ذخیرہ کروایا تھا، اور سارے سپاہیوں کو امام نے پانی پلوایا۔ سنیں گے عزادارو، ایک سپاہی کو تو حضرت نے دیکھا کہ وہ نیم جان ہے، کچھ ہی دیر میں اس کی روح پرواز کر جائے گی۔ امام کے وہ ہزار لوگ تھے بھائی، امام کے ساتھ تو 72 لوگ تھے، سب لگے ہوئے تھے پانی پلانے میں، کہ امام نے خود ایک سپاہی کو پانی پلایا جو گر چکا تھا زمین پر۔ امام نے اپنے ہاتھ سے مشک کا دہانہ کھولا، اپنے ہاتھ سے اسے پانی پلانے لگے۔ جب اس کی جان میں جان آئی تو آنکھیں کھول کر دیکھا تو امام حسین تھے، پہچان نہیں پایا، کہنے لگا کون ہے جو مجھ پہ احسان کر رہا ہے؟ امام نے فرمایا وہی ہے جس پہ تو پانی بند کرے گا۔ کہنے لگا میں نہیں سمجھا آپ کون ہیں؟ امام نے فرمایا میں حسین ابن علی ہوں۔ اور یہ وہی فرد تھا جس نے عاشور کے دن جب امام نے پانی مانگا نا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ جب امام نے حضرت علی اصغر کے لیے پانی کا سوال کیا تو جن لوگوں نے آوازیں دے دے کر اپنے لوگوں کو کہا تھا نا حسین کو پانی نہ دینا، یہ اس بچے کے نام پر خود پینا چاہتے ہیں، ان میں سے ایک فرد یہی تھا جسے امام حسین نے اپنے ہاتھ سے پانی پلایا تھا۔ اجرکم اللہ، مجھے جلدی نہیں ہے، چلیے چلیے، حسین مولا کا گھوڑا کربلا پہنچ رہا ہے، چلیے ہم امام حسین کے قافلے کا استقبال کریں۔ تہذیب عزا مرتب کرنے والوں نے ہم پر احسان کیا ہے۔ وہ بزرگ جنہوں نے عزاداری کی تہذیب کو مرتب کیا، وہ 2 محرم سے بھی عزاداری شروع کروا سکتے تھے، مگر انہوں نے پہلی محرم سے عزاداری شروع کروائی ہم سے، خاص طور پر ائمہ اہل بیت نے، تاکہ ہم ایک دن پہلے حسین کے استقبال کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے مولا حسین کا گھوڑا چلتے چلتے ایک جگہ پہ رک گیا۔ امام نے ذوالجناح کو کئی مرتبہ کہا گھوڑا آگے جاتا ہے پھر مڑ کر وہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ امام نے فرمایا شاید میرے اس راہوار کو کوئی تکلیف ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ امام نے اسی کو حکم دیا کہ مجھے بتا کہ تو کیا چاہتا ہے۔ اچھا، اگر کسی بچے جوان کو، کسی میرے سنی بھائی کو یہ بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو کچھ دیر کے لیے ہجرت کے موقع پہ نبی مکرم جس اونٹنی پر بیٹھ کر مدینہ پہنچے تھے اسے ذہن میں لے آئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ سرکار جب مدینہ پہنچے تھے تو نبی نے فرمایا تھا جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی میں انہی کے گھر میں رہوں گا۔ نبی کی وجہ سے ساری امت چل رہی ہے، نبی فرما رہے ہیں جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی میں وہاں رہوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ غیبی معاملات ہوتے ہیں جو اللہ کچھ طریقوں سے ظاہر کرتا ہے۔ امام نے کہتے ہیں، بعض سنی شیعہ کتابوں کی روایات جو ہیں میں بیان ضرور کروں گا، کہتے ہیں کہ امام نے 10 گھوڑے تبدیل کیے، مگر کوئی گھوڑا اس خطے سے باہر نہیں جاتا تھا۔ 2-4 قدم چلتا تھا پھر پلٹ کر آ جاتا تھا، 2-4 قدم چلتا تھا پھر اڑ کے کھڑا ہو جاتا تھا۔ پھر امام نے فرمایا عباس ذرا سامنے جو گھر نظر آ رہے ہیں انہیں بلاؤ، ان سے پوچھو اس زمین کا نام کیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ اس دیہات کے لوگوں میں کچھ بزرگ سامنے آئے، ان بزرگوں میں ایک ضعیف العمر بزرگ تھا جو عصا تھامے دور کھڑا دیکھ رہا تھا۔ جو بزرگ قریب آ رہے تھے امام ان سے پوچھ رہے تھے بتاؤ اس زمین کا نام کیا ہے، یہ کون سا خطہ ہے، یہ علاقہ کون سا ہے؟ تو لوگ مختلف نام لے رہے تھے، کوئی غازریہ کہہ رہا تھا، کوئی نینوا کہہ رہا تھا، کوئی ماریا کہہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جو دور بزرگ کھڑے تھے نا، امام نے فرمایا عباس ان سے پوچھو۔ تو جب انہوں نے محسوس کیا کہ امام اسے یاد کر رہے ہیں تو خود
کانپتے ہوئے، ہاتھوں میں راشا تھا، بزرگی تھی، کانپتے ہوئے قریب آئے امام حسین کے، بڑھ کر سلام کیا، کہنے لگا آپ نواز رسول حسین ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں میں حسین ابن علی ہوں۔ کہنے لگا آگے چلے جائیے، کہنے لگا آگے چلے جائیے۔ امام نے فرمایا میرا گھوڑا آگے نہیں جاتا، میری سواری آگے نہیں جاتی۔ کہنے لگا حسین جو بھی اس وادی سے گزرا ہے اسے تکلیف ہوئی ہے، آپ جتنی دیر یہاں رہیں گے کسی تکلیف میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ امام نے فرمایا اچھا تو پھر اس کا نام بتا کہ اس زمین کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگا ہاذا کرب و بلا۔ امام نے ایک مرتبہ آسمان کی طرف دیکھا، دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اللہم اعوذ من کرب و بلا، اللہ میں آزمائشوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یہ فرما کر، یہ دعا کر کے امام نے آواز دی عباس اسی زمین کی تلاش میں تو تھا۔ عباس کیا تمہیں نہیں بتایا گیا تھا کہ تمہیں کربلا کے لیے مانگا گیا تھا؟ یہی وہ جگہ ہے جس کے لیے تمہیں مانگا گیا تھا، مگر خیمے نہیں لگیں گے جب تک ہم زمین خرید نہ لیں۔ امام نے زمین خریدی عزادارو، اور زمین خریدنے کے بعد اسی قبیلے کو زمین ہبہ کر دی 3 شرطوں پر۔ میں 3 شرطوں پر تمہیں یہ زمین واپس کر رہا ہوں، پیسے بھی لے لو، زمین بھی اپنے اختیار میں رکھو، مگر 3 میری شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط میری یہ ہے کہ میرا جنازہ دفنا دینا۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جب آپ ایسے روتے ہیں نا تو مجھے امام جعفر صادق کی دعا یاد آ جاتی ہے، یا اللہ یہ ہمارے عمر کو زندہ کر رہے ہیں، پہلی میری شرط یہ ہے میرا جنازہ دفنا دینا۔ اگر تم خوف زدہ ہو تو اپنی عورتوں سے کہنا۔ حسین نے اپنی عزاداری میں خواتین کو مقام دیا ہے، حسین مولا نے اپنے غم میں خواتین کو حیثیت دی ہے۔ پھر اپنے گھر کی عورتوں سے کہنا میرے جنازے پر آ کر خاک ڈال دیں۔ پھر فرمانے لگے اگر تمہاری خواتین بھی گھبرا رہی ہوں، اللہ رے غربت، اللہ رے مصیبت، تو پھر اپنے بچوں سے کہنا کہ وہ آئیں اور مٹھی بھر بھر کے خاک اٹھائیں اور مٹھی بھر خاک میرے اوپر ڈالتے رہیں تاکہ میرا جنازہ چھپ جائے، میرے جنازے کو دفنا دیا جائے۔ میری دوسری شرط یہ ہے کہ یہاں ہل نہ چلانا، اس زمین میں رہنا ضرور مگر یہاں کاشتکاری نہ کرنا، یہاں فصلیں نہ اگانا، یہاں زمین میں کاشت نہ کرنا۔ اس شرط کی حکمت شاید یہ ہے کہ جب تم ہل چلاؤ گے کیا معلوم کسی شہید کا کوئی بدن نکل آئے، کیا معلوم کسی کا کوئی بدن کا حصہ نکل آئے اور بے حرمتی ہو جائے۔ اور تیسری شرط میری یہ ہے کہ میری قبر پر دور دور سے لوگ آیا کریں گے، پوری دنیا سے مجھے سلام کرنے لوگ۔ امام نے اپنے زواروں کا کتنا خیال کیا، اسی گریے کی حالت میں امام سے زیارت مانگیے، مولا ہمیں بار بار دیدار کی توفیق نصیب ہو۔ دور دراز سے لوگ میری قبر پر زیارت کو آئیں گے، تم ان کا خیال رکھو گے، انہیں اپنے مہمان رکھو گے، 3 دن تک ان کو مہمان رکھو گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عراقی کیسے بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا کچھ کھا لو، ہمارے گھر چلو، ایک گلاس پانی پی لو، میں غریب ضرور ہوں مگر ایک کچھ کھجور کا دانہ کھا لو، میرے پاس بس ایک بکری ہے وہ میں ذبح کر رہا ہوں، تم حسین کے زوار ہو۔ حسین مولا نے اجرکم اللہ، بس ایک منزل اور۔ حسین مولا نے زمین خریدنے کے بعد، اسے ہبہ کرنے کے بعد حضرت عباس سے فرمایا اب خیمے لگاؤ۔ جب خیمے لگ گئے، سن رہے ہیں نا زدارو، رات آ گئی نا، یہ جو 2 محرم کی رات گزری ہے نا، رات آئی ہے اور شام گزری ہے اور رات آئی ہے، تو امام حسین علیہ السلام کربلا کے بیابان میں تنہا جانے لگے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضرت عباس، حضرت علی اکبر، تو روک کے فرمایا عباس، علی اکبر تم رکے رہو، مجھے کربلا کا بیابان، کربلا کا میدان دیکھنا ہے۔ مگر عجیب اتفاق ہوا کہ جناب زینب قریب آ گئیں۔
فرمایا بھائی میں آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں؟ فرمایا تم میرے ساتھ آ جاؤ۔ اب امام نے ایک جگہ 2 رکعت نماز پڑھی، پھر کھڑے ہوئے، پھر جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اور رکے، پھر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی، پھر جگہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رکے، پھر وہاں 2 رکعت نماز پڑھی۔ اور پھر ایک نشیبی علاقہ آیا جہاں امام نے بیٹھ کے نماز بھی پڑھی اور مناجات بھی پڑھی۔ اب جناب زینب سے رہا نہیں گیا تو بھائی سے پوچھا بھائی یہ نمازیں کیسی ہیں، یہ مناجات کیسی ہے؟ فرمایا زینب وہ جو جگہ تم نے دیکھی جہاں میں نے 2 رکعت نماز پڑھی میرا علی اکبر ایڑیاں رگڑے گا، وہ 2 رکعت نماز جو میں نے پڑھی وہاں میرے قاسم پہ گھوڑے دوڑائے جائیں، وہاں میرا عباس مارا جائے گا، اور یہ نشیب اچھی طرح دیکھو یہاں مجھے گھوڑے سے گرایا جائے گا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے سر قلم کیے جائیں گے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین